آج کا خطبہ عنوان روزہ اور تزکیہ نفس تحریر فضیلت الشیخ پروفیسر حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب حافظہ اللہ تعالی شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میں اسی کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ وہی ہے جو ہمیں ہدایت دینے والا ہے، وہی ہے جس نے ہمیں صراط مستقیم کا راہی بنایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بعد ازاں قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اسے درست کیا، پھر اسے اس کی نافرمانی اور پرہیزگاری بتائی۔ تحقیق وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اس نفس کو پاکیزہ بنایا، اور ناکام اور رسوا ہوا وہ شخص جس نے اسے خاک آلودہ کیا۔ نفس انسان کے اندر ایک ایسی قوت کا نام ہے جس سے انسان کسی چیز کی خواہش کرتا ہے، چاہے وہ خواہش اچھی ہو یا بری۔ قرآن حکیم نے نفس کی 3 حالتیں بتائی ہیں۔ اگر وہ ذہن میں آ جائیں تو پھر نفس کو مکمل پاکیزہ بنانا بھی بخوبی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ قرآن حکیم میں نفس کی ایک حالت نفس مطمئنہ، دوسری نفس امارہ اور تیسری حالت نفس لوامہ بیان کی گئی ہے۔ اگر نفس خیر کی طرف مائل ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرمانبرداری میں اسے خوشی حاصل ہو، دین اسلام کے احکام پر عمل کر کے سکون اور اطمینان محسوس ہو، تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اس حالت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر کی 27ویں آیت میں فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن نفس، اپنے رب کی طرف چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پس میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ نفس مطمئنہ کی حالت تھی۔ دوسری حالت نفس امارہ کی ہے۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں کچھ یوں فرمایا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، کیونکہ نفس برائی پر ابھارتا ہے مگر جس پر میرا پروردگار رحم کرے۔ یہاں سے نفس کی دوسری حالت معلوم ہوئی، یعنی اگر نفس برائی کی طرف ہی لگا رہے، دنیا کی خواہشات اور صرف اسی کی چیزوں میں نفس کو مزہ آئے، اور دین اسلام کے احکام سے نفس بچنا چاہتا ہو، تو یہ نفس امارہ ہے۔ اسے نفس امارہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ اب نفس کی ایک تیسری حالت بھی ہے کہ وہ نفس کبھی برائی کی طرف جھکتا ہے، خدا کی نافرمانیاں کرتا ہے، لیکن پھر گناہ ہونے پر شرمندہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے۔ یہ نفس لوامہ ہے، یعنی ملامت کرنے والا نفس۔ نفس کی اس حالت کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ القیامہ کی 2 آیت میں کچھ یوں فرمایا ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور قسم ہے اس نفس کی جو ملامت کرے۔ اب نفس کی حقیقت بالکل واضح ہو گئی کہ یہ نفس انسان کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو خیر اور شر کی خواہش کرتی ہے۔ اگر خیر کی ہی طرف مائل ہو تو وہ نفس مطمئنہ ہے، اور شر کی طرف جا رہا ہو تو یہ نفس امارہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک حالت نفس لوامہ ہے، یعنی کبھی کبھار گناہ ہو گیا تو اپنے آپ پر ملامت کی، شرمندہ ہوا اور توبہ کی۔ لہٰذا نفس مطمئنہ بہت اچھا، نفس امارہ بہت ہی برا، اور نفس لوامہ قدر بہتر۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس میں قسم کھا کر فرمایا کہ ہم نے نفس کو خیر اور شر بتا دیے ہیں۔ اب وہ شخص کامیاب شمار ہوگا جو تزکیہ نفس کرے، اور جو نفس کو میلا کچیلا کرے گا وہ رسوا ہو جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزوں کے ذریعے انسان کے نفس کے تزکیے کے لیے ایک مخصوص طریقہ عطا فرمایا، اور نفس کو پاکیزہ بنانے کا طریقہ سکھایا، اور وہ اس طرح کہ اس خالق و مالک نے انسان کو تمام قوتیں عطا فرمائی، ان قوتوں کے استعمال کا اختیار بھی دے دیا، دنیا کی نعمتیں بھی دے دیں، خواہشات نفس کے استعمال کے مواقع بھی فراہم کر دیے۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اس نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ صرف میری خاطر ان چیزوں سے رک جاؤ، اور بندہ رک جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو پاکیزہ بناتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے سے وعدہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، لہٰذا اس کی جزا بھی خود میں ہی عطا کروں گا۔ تزکیہ نفس کا یہ طریقہ
اگرچہ انسان کو ساری زندگی میں جاری رکھنے کا علم نہیں دیا گیا، لیکن اس محدود وقت میں تزکیہ نفس کا اثر پوری زندگی پر طاری رہتا ہے۔ اس میں ایک اہم بات ہے کہ نفس میں پاکیزگی پیدا کرنے کا یہ طریقہ انفرادی نہیں، جس کا جب جی چاہے اختیار کر لے، بلکہ شریعت اسلامیہ نے صرف ایک مہینہ رمضان المبارک کا اس کے لیے مخصوص کر دیا ہے، جس میں مشرق و مغرب میں ہر نسل کے تمام مسلمانوں کی اس طرح تربیت کی جاتی ہے کہ وہ عظیم تر اتحاد اور یکجہتی کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسلام نے روزے کے اندر صرف اس کی ظاہری صورت پر ہی توجہ نہیں دی، بلکہ اس کی حقیقت اور روح کی طرف بھی پوری توجہ دی ہے۔ روزے کے اندر صرف کھانے اور پینے اور مخصوص خواہشات سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ ہر اس چیز کو ممنوع قرار دیا گیا ہے جو روزے کے مقاصد کے منافی تھے اور تزکیہ نفس کی راہ میں حائل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی روزہ رکھے تو وہ بد کلامی نہ کرے، فضول باتیں نہ کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو تو اسے یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح ارشاد نبوی ہے، فرمایا کہ جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ کتنے روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اسلام نے روزے کو ایک ایسی عبادت کے طور پر پیش کیا کہ انسان اس کے ذریعے نظم و ضبط کے ساتھ اپنے نفس کی اصلاح کر سکے۔ روزے کے ذریعے انسان کا نفس اس طرح پاکیزہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، صرف اطاعت الہی کے جذبے سے تمام دن بھوک اور پیاس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تمام احکام بجا لاتا ہے۔ تمام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ جگہ جا کر بھی کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا اس بلند پایا خلوص کی علامت ہے جو کہ روزے سے پیدا ہوا۔ انسان بھوک اور پیاس برداشت کرے تو غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس بھی ہوتا ہے، جس سے نفس کے اندر ہمدردی، غمگساری اور باہمی تعاون کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے اندر بری عادات کو ترک کرنے کا موقع ملتا ہے اور بڑی آسانی سے انسان بری عادتوں کو چھوڑ سکتا ہے اور اچھی عادتوں کو اختیار کر سکتا ہے۔ روزوں کے ذریعے انسان کی خود اپنی ذات میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، اس کی سوچ میں پاکیزگی آتی ہے، اس کے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں اور پھر پورے ماحول میں تزکیہ نفس کے ثمرات نظر آنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے میں خلوص کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں اور اس کے فائدوں سے سرفراز فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔